بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن کریم کے 12ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارے میں سورہ ہود ہے مکمل، اور اس کے بعد پھر سورہ یوسف کی 52 آیات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو سورہ ہود کو ہم مضامین کے لحاظ سے 8 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس میں جو شروع کے چند آیات ہیں، یعنی کہہ لیجئے 1 سے لے کر 24 تک، تو ایک تمہید ہے جس میں توحید عبادت اور استغفار کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا جو کہ حکیم و خبیر ہے، جس میں پہلے محکم یعنی پختہ اور ٹھوس، اور اس کے بعد پھر مفصل آیات بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے توحید عبادت کا مطالبہ کیا گیا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور اس کے بعد پھر استغفار کا مطالبہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، پھر یوم عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ قریش کے اعتراضات کا بھی جواب دیا گیا کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی خزانہ یا کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود سے جھوٹ گھڑ لینے کا الزام عائد کیا گیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر وہ اس طرح کی 10 صورتیں بنا کر دکھا دے، ورنہ پھر اللہ کے قرآن کو تسلیم کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس دعوت توحید کو قبول کر لیں۔ اللہ کی سنت کو بیان کیا گیا کہ وہ دنیا پرستوں کو دنیا عطا کر دے گا، لیکن ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا، جہنم ہوگی۔ اللہ کے راستوں سے روکنے والے اور اللہ کے راستوں کو ٹیڑھا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے، کوئی ولی ان کی مدد نہیں کر سکتا، ان کے لیے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اہل ایمان اور اہل کفر کی مثال آنکھ والے اور اندھے اور پھر سننے والے اور بہرے کسی ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ہم اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم نوح کی ہلاکت کا بیان کیا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام سے مجادلہ بھی کر رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں بھی کر رہے تھے، اور آخر پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تو وہ پھر مذاق اڑاتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے یہ کشتی یہاں پر چل سکتی ہے، اور پھر جب وہ طوفان آیا تو اس نے ان کافروں کو غرق کر دیا اور کشتی والے مسلمان بچا لیے گئے۔ حضرت نوح کا ایک بیٹا جو ایک مادہ پرست کافر تھا، تو وہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ پہاڑ اسے پانی سے بچا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ ایک تیز اور بلند موج نے اس کو لپیٹ میں لے لیا، اور وہ بھی انہی کافروں کے ساتھ جہنم رسید ہو گیا۔ تیسرے پیراگراف میں حضرت ہود کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ ہے کہ انہیں بھی حضرت ہود نے شرک سے بچنے اور توبہ اور استغفار کرنے کی دعوت دی۔ استغفار کے فضائل بیان کیے کہ اس سے بارشیں بھی ہوں گی، قوت بھی ملے گی، لیکن وہ لوگ اپنے ان خداؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہلاک کر کے دوسری قوم کو لے آئے گا، اور اس طرح اس قوم کو بھی تباہ کرنے کے بعد پھر اگلے قوم کا تذکرہ فرمایا، جو ہم آیت نمبر 61 سے لے کر 68 تک دیکھتے ہیں، جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم سمود کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اہل ایمان عرب کے جنوبی علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے شمال میں آباد ہو گئے تھے۔ تو آج کے لیے علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے، ان کی نسل سمود کہلائی، انہیں عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ تو ان کو بھی حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت توحید دی، استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی دعوت دی، لیکن یہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ان کو ایک معجزے کی صورت میں اونٹنی دی گئی اور حکم دیا گیا کہ اسے کسی بری نیت سے مت ہاتھ لگانا اور اس کو زمین پر کھانے سے مت روکنا، لیکن انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 دن کی مہلت دی، اور پھر ان کو ایک خوفناک دھماکے سے ہلاک کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچا لیا۔ آیت نمبر 69 سے 83 تک ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت
اور پھر قوم لوط کی ہلاکت کا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہی یہی ہے کہ وہ نیک لوگوں کو بچا کر وقفے وقفے سے بدکاروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یہی قانون جزا اور سزا ہے، یہی دلیل قیامت اور دلیل جنت و دوزخ ہے۔ اس کے فرشتے کبھی جزا اور کبھی سزا کے موجب بن جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتے بھی انہیں بیٹے کی بشارت دینے کے بعد انہیں ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خبر دینے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے یہ بشارت دی۔ آپ نے ان کی ضیافت کا اہتمام کیا، اور جب ان کو احساس ہوا کہ یہ کھا نہیں رہے ہیں تو وہ سمجھ گئے، تو فرشتے نے ان کو تسلی دی اور انہیں بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی بشارت دی۔ اس پر حضرت ابراہیم کی بیوی نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ میں کیسے ماں بن سکتی ہوں جب کہ میں بوڑھی بھی ہوں، بانجھ بھی ہوں، اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ کے خاندان پر اللہ کی رحمت اور برکات ہیں، تعجب نہ کریں، اور ایسے ہی ہوگا۔ فرشتوں نے بتایا کہ ان کی اگلی منزل قوم لوط کی طرف ہے کہ وہ ہلاک کر دی جائے گی۔ اس خبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے تکرار کرنے لگے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پھر یہ انسانی شکل میں فرشتے پہنچتے ہیں۔ تو یہ خبر سن کر ان کی قوم ان کے گھر کی طرف لپکی، اور وہ لوگ اپنی جو اصل غلط حرکتیں تھیں، غلط عادتیں تھیں، اس سے وہ مغلوب ہو کر یہی چاہتے تھے کہ یہ جو انتہائی خوبصورت شکل میں فرشتے آئے ہیں ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ حضرت لوط نے ان کو اللہ کا خوف بھی دلایا، لڑکیوں سے شادی کی پیشکش کی اور کہا کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو، لیکن قوم پاگل ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں حضرت لوط نے فرمایا کہ کاش میرے پاس قوت اور طاقت ہوتی۔ حضرت لوط کو حکم دیا گیا کہ وہ اہل ایمان کو لے کر راتوں رات بستی سے نکل جائیں، کیونکہ صبح سے پہلے اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو بستی کو اوندھا کر دیا گیا اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ یہ واقعہ غالباً 2100 قبل مسیح کا ہے، اور قوم لوط بحر مردار ڈیڈ سی کے جنوب میں آباد تھی۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت شعیب نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، انہیں ناپ تول میں ڈنڈی مارنے سے روکا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ یہ قوم رزق حرام کی عادی بن چکی تھی، تو قوم سے کہا گیا کہ بقیت اللہ خیر لکم، کہ تھوڑی سی حلال بچت کثیر حرام سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جو سیکولر ذہنیت کے حامل تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا آپ اپنی نمازوں سے کام رکھیے، آپ جو کر رہے ہیں وہی کیجیے، ہمیں باپ دادا کے طریقہ عبادت سے منع مت کیجیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مذہب اور اہل مذہب کا مالی اور اقتصادی امور میں کیا دخل ہو سکتا ہے، ایک وہی جو سیکولر ذہنیت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بقدر توفیق اور استطاعت اصلاحی کوشش کی، لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے، اور پھر ان کا انجام بھی وہی ہوا جس سے پہلے قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کا ہو چکا تھا۔ اور پھر 7ویں پیراگراف آیت نمبر 96 سے 99 تک حضرت موسیٰ کی دعوت اور آل فرعون کی ہلاکت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور آخری پیراگراف میں آیت نمبر 100 سے لے کر 123 تک یہ اختتامیہ ہے، اور اس میں مختلف قوموں کی ہلاکت پر تبصرہ کیا گیا، اور قریش کو عبرت حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی کہ وقفے وقفے سے یکے بعد دیگرے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم فرعون کی ہلاکت ہو گئی۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہ مانے تو پھر ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو کہ ان سے پہلے قوموں کا ہو چکا ہے، لیکن یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ عبرت حاصل کرے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تو ہلاکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بیان کر دی گئی کہ وہ اصلاحی قوتوں کی موجودگی میں کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔
تو یہ دنیا ایک دار امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم جن و انس سے جہنم کو بھر کر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور کافروں کو دھمکی دی گئی کہ فریقین اپنے موقف پر اٹل ہیں، تو بہت جلد اللہ تعالیٰ حق و باطل کا فیصلہ فرما دے گا۔ آخری آیت میں یہ بتایا گیا کہ کوئی کرے یا نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید عبادت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، صرف اللہ پر بھروسہ اور توکل اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ فاعبدہ وتوکل علیہ۔ تو یہاں پر یہ سورہ ہود مکمل ہوتی ہے، سورہ یوسف کی طرف آتے ہیں۔ تو سورہ یوسف بھی قرآن کریم کی ایک اہم سورت ہے جس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو پہلے پیراگراف میں تو جو 2 آیات پر مبنی ہے کہ جس میں نزول قرآن کا مقصد بیان کیا گیا ہے، وہ ہے تعقل، کہ اس کو غور و فکر کیا جائے، اور اس قصے کو جو اس میں بیان کیا گیا ہے اس کو احسن القصص بیان کیا گیا، جو بہترین قصوں میں ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے پیراگراف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ جس میں آیت نمبر 3 سے لے کر 101 تک ہمیں یہ قصہ ملتا ہے۔ تو اس میں جو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور ان کے بھائیوں کی سازش کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو انہیں اپنے والد کو یہ خواب سنایا۔ والد نے نصیحت کی کہ اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ مت کرنا، اس لیے کہ وہ ان سے حسد کرتے تھے، اور اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے بہانے سے حضرت یوسف کو لے گئے جنگل میں اور ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور والد کے پاس ایک خون لگی ہوئی قمیص لا کر پیش کر دی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا اور ایک تجارتی قافلہ حضرت یوسف کو فلسطین سے مصر لے گیا اور وہاں انہیں فروخت کر دیا۔ آیات نمبر 21 سے 35 تک پھر سرزمین مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت یوسف مصر پہنچتے ہیں تو انہیں ایک امیر آدمی نے خرید لیا، گھر میں رکھا، بیوی کو نصیحت کی ان سے اچھا سلوک کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے خوبصورتی میں بے مثال تھے، تو اسی امیر کی بیوی ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اس نے انہیں گناہ پر اکسایا، لیکن انہوں نے اس سے اجتناب برتا، اور اس نے پھر الٹا الزام بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا، اور پھر خاندان کی عورتوں نے جب ملامت کی تو اس نے اپنی سہیلیوں کو بلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھلایا، اور وہ بھی ان کو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانیں گے تو وہ ان کو جیل میں ڈال دے گی۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے اس موقع پر ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ تو تیسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں 36 سے 42 تک، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ جیل کی آزمائش کا تذکرہ ہے کہ اس میں رہے، اور وہاں پر بھی جو بتایا گیا کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 قیدیوں کی رفاقت نصیب ہوئی، انہوں نے ایک خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تعبیر بتائی اور ان کو اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ تو ایک آدمی ان میں سے جیل سے چھوٹ گیا، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا تذکرہ اپنے بادشاہ سے کرنا، لیکن وہ بھول گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 43 سے 57 تک، جس میں بادشاہ مصر کے خواب اور خزائن مصر پر یوسف علیہ السلام کی سال قیادت کی تعیناتی کا تذکرہ ہے کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اہل دربار سے تعبیر پوچھی۔ اس وقت ملازم کو یاد آیا کہ خوابوں کی بہترین تعبیر تو حضرت یوسف علیہ السلام کر سکتے ہیں جو اس وقت قید خانے میں محبوس ہیں۔ حضرت یوسف نے تعبیر بتائی، بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنے معاون بنا لے، اپنے قریب لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے اس وقت تک نکلنے سے انکار کر دیا جب تک کہ ان پر لگائے ہوئے جھوٹے الزامات کی تحقیق نہ ہو جائے۔ تو اس عورت نے بھی اپنی غلطی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اقرار کیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے چھوٹ کر مصر کے حکمران بن گئے، اور یہاں پہ یہ 12واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم 13ویں پارے میں بات کریں گے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا تذکرہ جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔